یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو صحیح خبریں، ویسٹ ایشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے تھوپی گئی جنگ اب ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی کا قتل ہی میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج ہو گیا، سرکار بدل گئی، اور جو نئے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کر ڈالی ہے۔ کیا ٹرمپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرار ہونے کی؟ کیا اسرائیل کو تنہا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال اس وقت اٹھ رہا ہے، چونکہ امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں 8 ملین لوگوں کی شرکت بتائی جا رہی ہے، انہوں نے جنگ سے واپس آنے کے لیے کہا اور اسے غیر قانونی جنگ کہا ہے۔ تو کیا ٹرمپ واپس وہاں سے بھاگنے کی کوشش ہوگی؟ اگر اسرائیل کو تنہا چھوڑا تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ شولے فلم کا جو ایک ڈائلوگ، میں نے فلم تو نہیں دیکھی لیکن ڈائلوگ سنے ہیں کچھ لوگوں کے، تیرا کیا ہوگا کالیا، کیا وہ حالت ہونے والی ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ایک بار پھر بات کر رہے ہیں علی باقر عابدی صاحب سے، جو بیروت میں رہتے ہیں اور اس پورے علاقے کی خبروں پر بہت گہری نظر ہے۔ آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ کئی اہم خبریں وہ آپ تک پہنچائیں گے جو ابھی تک آپ نے کسی اور میڈیا میں نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی، اور ثبوتوں کے ساتھ وہ تمام خبریں بتاتے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کس مضبوطی سے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب بالکل نارتھ کے لوگوں نے، جو مقبوضہ نارتھ اسرائیل ہے، مقبوضہ فلسطین، وہاں کے لوگوں نے نتن یاہو کے خلاف ایک طرح سے بہت اونچی آواز سے احتجاج شروع کر دیے اور انہیں دغاباز اور جھوٹا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر ایران کس طرح سے مضبوطی سے حملے کر رہا ہے، اور یمن کے حوثی انصار اللہ وہ بھی جنگ میں کود چکے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے۔ یہ تمام اہم سوالات ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ علی باقر عابدی صاحب بیروت میں رہتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک دمشق میں رہے ہیں، وہاں کی زبان جانتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں مسلسل لوگوں سے ساؤتھ بیروت داہیہ، وہ علاقہ جہاں حزب اللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے، جہاں حسن نصر اللہ شہید ہوئے تھے، اس کے آس پاس کے ہی کچھ علاقوں میں وہ رہتے ہیں۔ آج کل وہ بھارت آئے ہوئے ہیں، ان کا تعلق علی پور سے ہے جو بنگلور کے نزدیک ہے۔ علی باقر عابدی صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا اسٹار ورلڈ کے ساتھ۔ آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خبروں پر آپ نظر رکھتے ہیں اور ہمارے درشکوں تک بہت ہی اہم خبریں پہنچاتے ہیں۔ کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے میں لبنان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آخر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دن میں 103 حملوں تک کا ریکارڈ آ چکا ہے، جو ہم نے 2 دن پہلے بتایا تھا۔ کیا کچھ ہے وہاں؟ ایران کے ایمبیسیڈر کا معاملہ کیا ہے؟ حکومت نے انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہا، اور جو ریزسٹنس کے سپورٹ والے جو وہاں پر پارلیمنٹ اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ ہے؟ لبنان سے شروع کریں، لبنان میں کیا حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہلو، آداب، نمسکار۔ آپ کا بہت بہت شکریہ قاسمی صاحب اور درشکوں کا کہ جو باقاعدہ طور پہ ہمارے آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کمنٹ میں بھی جو ہے کیا بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم باقاعدہ کمنٹ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ کا ساتھ واقعاً جو ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں کا غور سے دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو رائے ہیں، اس رائے کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے دونوں طرف سے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، لبنان سے چلتے ہیں۔ لبنان کی جو حالت ہے کاظمی صاحب، جس طرح سے اسرائیل نے، امریکہ نے اور ویسٹرن کنٹریز نے تحریک مقاومت حزب اللہ کو جس طرح پیش کیا تھا کہ یہ 15 مہینے جو گزرے ہیں کہ جس میں مسلسل تقریباً 800 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور تقریباً 1500 زخمی ہوئے، اور مسلسل جو ہے کیا کوئی جگہ باقی نہ رہی جبکہ لبنان سے کوئی بھی اس سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ مسلسل اسرائیل کرتا رہا، اور یہ خاموشی کے ساتھ اور باقاعدہ حکومت سے کہتے رہے کہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، ذمہ داری فوج کی ہے،
ذمہ داری جو ہے کہ ملٹری کی ہے، آپ لوگ سنبھالیے. آپ لوگوں نے اس اگریمنٹ پہ سائن کیا ہے، آپ نے کہا تو ہم رک گئے. اور یہاں تک کہ جو ہے کیا ہے نہر لیتانی کا سعود کا علاقہ تھا، اس تک کو بھی ہم نے کہا چلو اگر آپ یہ سمجھتے ہو، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس یہ دے دینے سے اسرائیل رک جائے گا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا لبنان بھی اس کو دے دو گے تو اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، سیریا دے دو گے تب بھی رکنے والا نہیں ہے. اس کا جو خواب ہے دا گریٹر اسرائیل، اس کو پورا پہنچنا ہے کہ جس میں بہت سارے عربی ممالک صفحہ اصلی سے مٹ جائیں گے. یعنی ان کا نام ہی نہیں رہے گا، کویت کا نام ہی ختم ہو جائے گا جو نیا اسرائیل بننے جا رہا ہے. لبنان کا تقریباً اسرائیل کا آدھے سے زیادہ حصہ، سعودیہ کا حصہ اور ٹرکی کا آدھا حصہ، عراق کا، یہ سب تمام چیزیں ہیں. تو بار بار کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ اسرائیلی زیونیزم فکر جو ہے نا، یہ وہ فکر ہے کہ جو اپنے علاوہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہندو دھرم سے، بدھسٹ دھرم سے، کرسچنٹی سے، مسلمان ہو، جین ہو، کوئی بھی ہوگا، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے نزدیک کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ہیں، ان کے اوپر ہماری خدمت واجب ہے، صرف ہمیں حق ہے حکومت کرنے کا. اور اگر کوئی یہ تصور کرے کہ صرف ان کی دشمنی مسلمانوں سے ہے یا عربوں سے ہے، یہ خام خیال ہے. یہ ایک کو چھوڑیں گے تو جرمن میں کوئی عرب اور مسلمان نہیں رہا کرتے تھے، انگلینڈ میں اس زمانے میں کوئی عرب اور جو ہے کہ مسلمان نہیں رہا کرتے تھے، فرانس میں جو بوال مچایا انہوں نے، وہاں پہ عرب اور مسلمان نہیں رہا کرتے تھے. جو کچھ بھی تھے وہ دوسری کمیونٹی تھی جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر حکومت کرنا ان کا حق ہے. یہ جو 15 دن سے جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے رہے اور میڈیا بھی یہ سمجھتا رہا کہ اب جو ہے کیا ہے حزب اللہ نہتا ہو گئے، اور بار بار کہتے رہے کہ ہماری خاموشی یا ہمارے صبر کو یہ نہ سمجھو کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. جس دن ہم حملہ شروع کر دیں گے پھر اس دن تم برداشت نہیں کرو گے. لیکن پھر باوجود اس کے چلتا رہا. اب 2 تاریخ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کاظمی صاحب، اب تک حزب اللہ نے 1100 مرتبہ حملے کیے ہیں. 1100 مرتبہ کوئی بہت معمولی بڑی بات نہیں بات ہے. ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیں 1100 آپ نے جو بتایا، ظاہر ہے وہاں کے میڈیا کو، مختلف میڈیا سے مانیٹر کر کے آپ نے یہ انفارمیشن دی. یہ پہلی بار دنیا کے شاید کسی چینل پر ایک ساتھ 1100 حملوں کی خبر 2 تاریخ سے اب تک، 2 مارچ سے اب تک کا مطلب یہ ہے 28 دن میں 1100 حملے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حزب اللہ نے کی ہے، اور یہ ایک لمبے عرصے تک خاموش رہنے اور ویسٹرن میڈیا کے ذریعے یہ کہنے کے بعد ہوا ہے، جب کہا جا رہا تھا کہ حزب اللہ تو بس ختم ہو گیا، کچل دیا گیا. 1100 حملے 28 دن، یعنی بہت جی بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی درمیان میں ہوا کاظمی صاحب، یہ جو 1100 حملے ہوئے ہیں، اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے چلیں نا، یعنی گھنٹوں کے حساب سے ہاں کہ کتنے منٹ میں کتنے اس میں جو ہے کیا ایک حملہ ہوا ہے، ہاں تو بعض اوقات ابھی پرسوں جو ہے کیا ہے آپ 105 110 حملوں کا، یعنی 24 گھنٹے میں 110 حملے، اگر 10 منٹ پہ بھی ایک حملہ شمار کیا جائے گا نا، تو تقریباً سمجھ لیجیے گا کہ اتنی تیزی کے ساتھ، جبکہ فضائی پوری طرح سے جو ہے کہ اسرائیل چھایا ہوا ہے، ہاں سمندری طور پہ چھایا ہوا ہے، بری طور پہ اس کی پوری فوج اور پوری ٹینکیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. اس کے باوجود وہ علاقہ، جس علاقے کو یہ کہتا تھا اسرائیل کہ یہاں پہ ہمارا قبضہ ہے، یعنی جو حملے ہوئے ہیں کاظمی صاحب بالکل زیرو مسافت دونوں کے درمیان. یہاں پہ پرسوں اچھا یہاں رک کر کے ذرا میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا. آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، اور اس میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جو ایک بار ہم نے ڈیٹیل اپنے درشکوں کو بتائی تھی کہ غزہ میں جس طرح سے سرنگوں کی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ نہ صرف سرنگیں، پورے شہر بسے ہوئے ہیں. مجھے ایک ایرانی جرنلسٹ نے جنگ کے دوران 2023 میں بتایا تھا کہ اوپر ہو سکتا ہے زمین پر قبضہ کر لے اسرائیل کچھ جگہوں پر، لیکن زمین کے نیچے جو شہر بسے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ تو ساؤتھ لیبنان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیا انہوں نے بھی جس طرح سے ایران میں پہاڑوں سے میزائلیں نکل کر کے آ رہی ہیں اور مار رہی ہیں، کیا اسی طرح سے کچھ
زمین کے نیچے پورے پورے شہر بسا رکھے ہیں حزب اللہ نے. کیا کچھ ہے؟ کچھ تھوڑی سی گہرائی سے معلومات بتائیے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو سکے کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے. 28 دن میں 1100 حملے حزب اللہ کے کیسے ممکن ہو رہے ہیں؟ کیا سیٹلائٹ امیج نہیں ملتے؟ کیا پہاڑوں سے نکل کر کے آتے ہیں؟ جس طرح سے ایران میں پہاڑ ہیں وہاں کس طرح سے صورتحال ہے؟ جیوگرافی کیسی ہے؟ ٹوپوگرافی کیسی ہے؟ کاظمی صاحب، ابھی جو ہے پچھلے ہفتے ایک شہید کی تشییع جنازہ تھی ساؤتھ میں. تشییع جنازہ میں لوگ لے کے شہید کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے اس گاؤں میں، اس گاؤں میں کہ جس میں جو ہے کیا ان لوگوں کو بھی خبر نہیں. ایک مرتبہ جو ہے کیا ہے یا زہرا کی آواز سے زمین کے اندر سے جب میزائل چلا، سب کے سب کھڑے ہو کے وہاں پہ نعرہ تکبیر یا زہرا یا علی کی آواز بلند کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ میزائل جا کے تل ابیب میں گرے گا. واقعا وہ میزائل تھا جو 350 کلومیٹر مار کا تھا کاظمی صاحب، جو جا کے بالکل تل ابیب میں ڈیفنس منسٹری پہ گرا ہے. پہلی مرتبہ ساؤتھ لبنان کا میزائل، یعنی ساؤتھ لبنان سے مقاومت اسلامی حزب اللہ نے جو میزائل مارا ہے وہ میزائل جا کے تل ابیب میں اور اس جگہ جہاں پہ ڈیفنس منسٹری ہے وہاں باقاعدہ طور پہ جا کے گرا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں معاملے یہ ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رجسٹنس گروپ کی جنگ کا طریقہ اور ہوتا ہے، حکومتوں کا جنگ کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو رجسٹنس گروپ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلتی ہے. سرنگوں کے جہاں تک تعلق ہے کاظمی صاحب، ان سرنگوں کی ابتدا ویتنام میں امریکہ نے دیکھی، پوری طریقے سے بھی نہ دیکھا اس نے، تب اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا ویتنام سے، جبکہ وہ ابتدائی مرحلہ تھا اس کا سرنگوں کا، جبکہ مضبوط سرنگیں نہیں تھی، بس ایسے ہی بنا کے بیچارے اندر گھستے تھے. تو جب اس کو برداشت نہیں کر سکا تو اب تو جو ہے کیا ہے اتنی مضبوط سرنگ بن گئی ہے اور اتنی پوری نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ اوپر جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا قبضہ ہو جائے، لیکن سرنگوں کے اندر قبضہ ہونا بڑا مشکل ہے. اب میزائل جو نکل رہے ہیں اور میں اپنے بھارت کے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بیچ میں بتانا چاہتا ہوں سرنگیں کیا ہیں. آپ لوگ جو دلی میں رہتے ہیں اور کلکتہ میں رہتے ہیں یا کچھ اور شہروں میں جہاں میٹرو ٹرین ہے زمین کے نیچے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ 200 میٹر کے نیچے جا کر کے ٹرین چل رہی ہے، کہیں کہیں 3-4 لیول پر ٹرینیں چل رہی ہیں زمین کے نیچے. تہران میں تو 6 منزلہ تک زمین کے نیچے سرنگیں ہیں. اس طرح کی سرنگیں اگر جنگ کے حالات میں بنائی جائیں اور اس میں بہت کچھ کام کر لیا جائے اوپر زمین میں تو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ لوگ جو میٹرو سے سفر کرتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا کچھ بن سکتا ہے، لیکن جو لوگ جنگ والے ہیں انہوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ انتظام کیا ہوا ہے. جی آگے بات بڑھائیں. اور اس کے بعد یہ سلسلے جاری رہے ہیں اور ابھی 25 تاریخ کو 25/3/2026 کو جو حملے ہوئے ہیں ان حملوں کا اسرائیل نے اعتراف کیا. یدیوت احرنوت نے لکھا اور ہارتس نے لکھا، اسرائیل ٹوڈے نے لکھا، کہا کہ 25 تاریخ کا دن اسرائیل کی تاریخ میں یہ کہا جا سکتا ہے، یا نارتھ اسرائیل یعنی مقبوضہ فلسطین کا وہ علاقہ جس پہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اس علاقے کی تاریخ میں سیاہ دن مانا جائے. کہا بھی کیوں سیاہ دن مانا جائے؟ کہا کہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ نے 23 مرکاوا ٹینکوں کو تباہ کیا ہے. اب مرکاوا ٹینک کیا ہے کاظمی صاحب؟ وہ اتنا مضبوط ٹینک ہے جس کو کہتے ہیں فخر الصناعت الاسرائیلیہ، یعنی اسرائیل کی سب سے بہترین یعنی جنگی ٹینک مانی جاتی ہے. اس کے لیے اسرائیل یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر پورا ٹینک جل کے راکھ بھی ہو جائے تو جس کے اندر بیٹھا فوجی ہے وہ صحیح و سالم رہے گا. اس کی پول 2006 میں حزب اللہ نے کھول کے رکھ دی. ڈبل مار والا میزائل جو مارا تھا کندھے پہ رکھ کے جو کیا جاتا ہے، پہلا ایک سوراخ کرتا ہے دوسرا اندر جا کے پھٹتا ہے، تو وہ تو کیا اس کے لاشے کے ٹکڑے بھی نہ ملے اس فوجی کے. اب یہ جو مرکاوا ہے یہ ایک دن میں 25 تاریخ کو 23 مرکاوا ٹینک تباہ کیے ہیں. یہ بہت بڑی جو بھی کہے یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ ایک دن میں 23 مرکاوا ٹینک. دیکھیے
میں آپ کو بتاؤں میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو خبریں دے رہا ہے، مختلف میڈیا سے جہاں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے وہ ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں اس درمیان بھی مس ہو جاتی ہیں اتنی تمام محنت اور کوشش کے باوجود۔ یہ جو تعداد بتا رہے ہیں علی باقر عابدی صاحب، انہوں نے پوری اسٹڈی کی ہے، 28 دن میں 1100 حملے حزب اللہ نے کیے ہیں، ایک دن کے اندر 23 مرکاوا ٹینک تباہ کیے ہیں اسرائیل کے۔ یہ بہت بہت بڑی خبریں آپ نے دی ہیں۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی، اب یہاں پہ اندازہ کریں کہ اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمارے 2 فوجی زخمی ہوئے، 3 فوجی زخمی ہوئے، 4 فوجی زخمی ہوئے۔ اب 23 ٹینکوں میں، جبکہ ان ٹینکوں کے اندر جو ہے 4 سے 6 فوجی بیٹھتے ہیں کاظمی صاحب، جی وہ جی جی ایک 2 فوجی والا نہیں ہے ٹینک، وہ کسی میں 4 کسی میں 6 فوجی۔ ہاں اگر آپ صرف 2 بھی لگا لینا تو 2 ٹینکوں، اگر 2 فوجی ایک ٹینک میں لگا لیں تو ہو گئے 50 جی بالکل ایک بالکل۔ دن میں۔ اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس دوران 25 تاریخ کو کاظمی صاحب اسرائیلی ہیلی کاپٹر اپاچی، اس کے علاوہ دیگر جو ہیلی کاپٹر اتنی زیادہ وہاں پہ آتے رہے ہیں زخمیوں کو لے جانے کے لیے، اور مسکاف میں جو اسرائیل کے جو ان کے ہاسپٹل ہیں وہ پورے بھر گئے تھے، اور وہاں پہ ایمرجنسی میں بھی پھر ان کو بعد میں تل ابیب لے جانا پڑا ہے ان زخمیوں کو جو یہ جو آپ نے بات بتائی، یہ جو آپ نے بات بتائی کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 3 فوجی زخمی ہوئے، 2 فوجی زخمی ہوئے، میں اپنے درشکوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری رپورٹنگ میں پچھلے 2-4-5 دن میں ضرور محسوس کیا ہوگا کہ اسرائیل کا نقصان میں نہیں بتا پا رہا ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے، وہی جو جھوٹ وہ مسلسل کہتے ہیں، 2 لوگ زخمی ہو گئے تو کچھ لوگ بہت ہی ہلکے زخم ہیں، وہ اسپتال میں بھرتی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، ایک ہم نے میزائل کو گرا دیا، دوسری میزائل کھلے علاقے میں جا کر کے گری۔ یہ جو مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے، اس لیے اس قسم کی جو خبریں، کبھی کہتے ہیں صرف سائرن بجا کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی زخمی ہوا۔ ارے صاحب 86، اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ایران نے اب تک بڑے حملے 86 کیے ہیں، اور جو ابھی علی باقر عابدی صاحب بتا رہے ہیں کہ 28 دن میں 1100 حملے حزب اللہ نے کیے ہیں، اور اب ہوتھیوں نے بھی شروع کر دیے بڑے حملے، اور وہ بھی ویوز کر رہے ہیں، ایک ساتھ جھنڈ میں حملے کر رہے ہیں، اور وہاں 2 مرے، 1 مرے، 2 زخمی ہوئے۔ اس لیے اس پہ میرا یقین نہیں ہوتا، تو اس طرح کی خبریں اب میں نے ذرا آپ کو کم دینا شروع کر دی ہیں، اسی وجہ سے کہ جرنلزم کی ایمانداری رہے، اور ہم ویسٹرن میڈیا کے اس میں نہ بہ جائیں، اور ہم بھی کہیں پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں۔ جی آپ آگے بات بتائیے۔ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کاظمی صاحب، آپ ہی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بات یہ کہوں، اسی بات کو خود اسرائیلی میڈیا نے پچھلے ہفتے ایران کا جو میزائل خرم شہر 4 جو جا کے گرا تل الوار میں، اور اس کے بعد دیمونا میں، تو تل الوار کی جو بات کی تھی اس میں کہا تھا 500 زخمی اور مرنے والوں کی تعداد اس ایک میزائل سے، یہ بات نکل گئی تھی وہاں سے، اس لیے کہ کچھ اسرائیلیوں نے ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنانے کے بعد خود کہنے لگے کہ ہم نے جو تباہی دیکھی ہے نا، اس تباہی سے تو ہمیں پورا اندازہ لگتا ہے۔ پھر اسی میں ایک وہ جگہ، بنکر کی جگہ، جو بنکر کے اندر میزائل پہنچا ہے کاظمی صاحب، بنکر کو بھی تباہی میں پہنچایا، ایک بنکر کو، وہ بھی تصویر دکھائی ہے اسرائیلیوں نے کہ دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے کہ بنکر میں بچ جائیں گے، بنکر تک پہنچ گئے، اندر تک۔ یہ کبھی کبھار اس طرح کی نکل جاتی ہے، ورنہ تو اس نے پوری طرح سے جو ہے کیا سنسد کر دیا خبروں کو، نہ نکالے۔ یہ کب تک؟ آج جو باقاعدہ طور پر نتنیاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں، 8 ملین کیا تقریباً، بعض خبریں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 ملین تک پہنچ گئے ٹرمپ کے خلاف۔ یہ وہ تھا کہ جو ایرانیوں کو گھروں سے باہر نکالنے کے لیے آیا تھا کہ رجیم چینج کرنے کے لیے، اب ہوا یہ کہ خود اس کے یہاں جو لوگ باہر نکل گئے، کہا کہ امریکہ کے رجیم کو چینج ہونا چاہیے، نہ کہ ایران کے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تبدیلی۔ اب تو ٹرمپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، حالات خراب ہوتے ہوئے، کہ آیت اللہ خامنائی کو جو ہم نے قتل کر دیا، بس وہی رجیم چینج ہے، اور جو اس وقت کے لیڈرز ہیں وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے بہت اچھا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بیچ میں پھر کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ، ان پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ایگریمنٹ ہوگا یا نہیں۔
تو یہ مسلسل جھوٹ بولنے کا سلسلہ. اچھا ہمارے پاس وقت ذرا کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے لبنان کی جو خبریں دی ہیں بہت ہی اہم, اگر کوئی خاص پہلو اہم رہ گیا ہو, کوئی جی. آنکڑا, وہ اور ذرا دوسری جلدی بات سے یہ بتا بتا دیجیے. دوں, ہاں لبنان کے حوالے سے دوسری بات یہ بتا دوں کہ پچھلے ہفتے فارن منسٹر وہاں کے لبنان کے جو اسرائیلی ہے, سمجھ لیجئے گا, اسرائیلی, وہ لبنان کا فارن منسٹر نہیں بلکہ اسرائیل کا فارن منسٹر ہے, اسرائیل کے فارن منسٹر کی زبان بولتا ہے, رجی, یوسف رجی. اس نے بغیر پریسیڈنٹ, بغیر پرائم منسٹر, گورنمنٹ کے قانون اپنے ہاتھ میں اس کو لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ جو ہے 48 گھنٹے کے اندر ایرانی سفیر یہاں سے نکل جائیں. اب یہ جب بوال مچا ہے تو وہاں کے اسپیکر استاد نبی برری نے فوری طور پہ کہا کہ یہ تم نے کس وجہ سے کہا, کس سے بات کی اس بارے میں بتاؤ تم. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. جب پرائم منسٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ سفیر کو بلا کے آپ بات کریں, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے کہ ملک چھوڑ دیں. فوری طور پہ جتنے بھی باضمیر انسان ہیں, چاہے وہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, کرسچن ہوں, دروز ہوں, علوی ہوں, لبنان کے, سبوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, ایرانی سفیر یہاں سے نہیں جائے گا جب تک کہ قانونی کارروائی کوئی ایسا کام نہ ہو. اگر انہیں جانا ہے تو سب سے پہلے امریکہ کا سفیر جائے گا, فرانس کا سفیر جائے گا, انگلینڈ کا سفیر جائے گا, سعودیہ کا سفیر جائے گا. کیوں کہ یہ جو 4 ملک ہیں, یہی 4 ملک پریزیڈنٹ بناتے ہیں ہمارے یہاں, یہی 4 ملک پرائم منسٹر بناتے ہیں, یہی 4 ملک بڑے بڑے عہدوں پہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں. جبکہ ایران نے کبھی مداخلت نہیں کی ہے اور نہ ہی مداخلت کرتا ہے داخلی معاملات میں, اور ایران پورا ہمارا سپورٹ کر رہا تھا, ہے, رہے گا. اب یہاں پہ کوئی نہیں جائے گا. یہاں پہ میں رک کے آج صبح اسرائیلی چینل 12 نے دکھایا اس پہ کہ عجیب بات ہے کہ لبنانی گورنمنٹ نے کہا ایرانی سفیر کو کی جگہ چھوڑ دو, اور ہمیں آج پتا چلا کہ ایک جو قہوہ خانے میں چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ایرانی امباسڈر وہاں پہ چائے پی رہے ہیں, قہوہ کافی پی رہے ہیں. اب کیا ہوگا بھائی, ادھر سے حکومت کریے نکل جائیں, وہ بیٹھ کے وہاں پہ قہوہ پی رہے ہیں. اور یہ جو حال بنا ہوا ہے ان کا, اب یہ تو ہے کہ کاظمی صاحب, اب ان لوگوں کو خود پتا چل چکا ہے کہ جس کے بھروسے پہ یہ لوگ اٹھے نا اور ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئی ہے, یہ حکومت ہے یا پریزیڈنٹ ہو, یہ اب انہیں خود پتا ہے کہ آئندہ کے جو دن آنے والے ہیں اس میں پتا صاف ہونے والا ہے. اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کاظمی صاحب, ابھی کل جیسے ہی ایران نے اعلان کیا, امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں یونیورسٹیز پہ حملہ کیا ہے, تہران میں, اصفہان میں اور باقی جگہوں پہ جو یونیورسٹیوں پہ حملہ کیا اس نے, انہوں نے کہا کہ العین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, یونیورسٹی کے بدلے میں یونیورسٹی, اور جو ہے کیا ہے بجلی گھر کے بدلے میں بجلی گھر. اب ہم یونیورسٹیاں کا سلسلہ شروع کریں گے. تو پوری ایک لیسٹ 20 امریکن یونیورسٹی اور اسرائیلی یونیورسٹی کا نام دیے گئے جو عرب ممالک میں ہیں. ان میں سے 2 یونیورسٹی لبنان میں ہے, ایک جو ہے کیا ہے امریکن یونیورسٹی, اور ایک جو ہے کیا ہے امریکہ پلس لبنان یونیورسٹی, یہ بھی امریکن ہے. یہ 2 یونیورسٹیاں لبنان میں ہیں. تو جیسے ہی یہ بات آئی اور فوراً انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں پروفیسر پڑھانے والے اسٹوڈنٹ ہیں سب وہاں سے دور ہو جائیں, کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. فوری طور پہ وہاں کی جو ہے کیا حکومت حرکت میں آئی. کل تک امریکہ کے کھلانے پہ جو کھیل رہے تھے, آ کے فوری طور پہ ہاتھ جوڑ کے فارن منسٹر سے عباس اراغچی سے کہا کہ بھائی معاملہ تم تو حملہ کر دو گے وہاں پہ, لیکن ہمارا کیا ہوگا, تو آپ برائے مہربانی ہمارے یہاں بیروت میں جو امریکن یونیورسٹی اس پہ حملہ نہ کریں. تو وہاں سے جواب ملا کہ آپ ہم سے رابطہ نہ کریں, ہمارا جو امباسڈر ہے بیروت میں اس سے آپ رابطہ کیجئے, اس سے بات کیجئے گا. ہم گویا ہم خود وہاں پہ ہیں آپ کے ہاں, یعنی امباسڈر پورا ملک کا جو ہے کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کاظمی صاحب. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ جس کو آپ ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں میں اپنے درشکوں کو تھوڑا سا بیچ میں ایک چیز اور بتا دوں, یہ تعداد میرے پاس نہیں تھی اب سے پہلے, ہمارے چینل پر ہم نہیں بتا پائے تھے. آپ نے جس گہرائی سے اسٹڈی کیا ہے, 20 امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیاں
इन अरब मुल्कों में हैं। मैं अभी कल बता रहा था अपने लाइव प्रोग्राम में, जब ये ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की बात हुई कि हम यूनिवर्सिटियों पर हमला करेंगे, तो मैंने ये बात बताई कि ये यूनिवर्सिटियां कुछ नहीं है बल्कि गुलामों को तैयार करने के कारखाने हैं। यानी इन मुल्कों में जो लोग हुकूमत में आने वाले हैं, जो लोग सियासी हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, डिप्लोमेट्स हों, सब वहां तैयार किए जाते हैं इन्हीं मुल्कों के लिए, अमेरिका के गुलाम। यानी वो सरकारें बने, ये लोग जब सरकारों में होंगे तो अमेरिका और इजराइल की पसंद के फैसले करेंगे। मुझे भी मालूम नहीं था कि अरब मुल्कों में इजरायली यूनिवर्सिटियां हैं। आपने ये बात बताई, मैं पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन हाँ, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों का कुछ जगहों का मुझे मालूम था, जैसे यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरब में। लेकिन ये 20 यूनिवर्सिटियां हैं, यानी आपको गुलाम बनाने के लिए तैयारी मुसलसल रहती है। आने वाले नस्लों में भी गुलाम पैदा किए जाएं। ये हमारे पास जरा वक्त कम होता जा रहा है, मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं हूथी अंसारुल्लाह की तरफ, क्योंकि हम दूसरे प्रोग्राम्स में ईरान के हमलों की बहुत सी चीजें हम अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये हूथी अंसारुल्लाह वाली चीजें आप जरा बता दीजिए। देखिए, हम पहले भी कह चुके थे काज़मी साहब, कई मरतबा दर्शकों की तरफ से सवाल आता रहा कि देखें तकरीबन जो है 28 दिन हो गए, 1 महीना होने को जा रहा है, 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ते हुए, अभी तक जो है क्या है, यमन ने कुछ नहीं किया। क्या यमन ने साथ छोड़ दिया? अंसारुल्लाह ने साथ छोड़ दिया? फिलिस्तीन का तो साथ देते रहे मुसलसल। अब क्या हुआ क्या नहीं। हमने उस वक्त भी कहा था कि देखें, उस वक्त का जो मरहला था 7 अक्टूबर का, वो अलग था, अब ये अलग है। वो 2023 था, ये 2026 है। उस वक्त हमने कहा कि उस वक्त जो कुछ भी था, जल्दी में जो कुछ हुआ था, उससे सबों ने सबक लिया है। हर जो है ये एक्सरसाइज ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप ने लिया, मुल्कों ने दर्श लिया, सबक लिया। और एक आम तौर पे कहावत कही जाती है काज़मी साहब कि जब खेला जाता है ना पत्तों का, तो तमाम पत्ते एक साथ नहीं डाल दिए जाते हैं। बिल्कुल, कुछ पत्तों को रखा जाता है हिफाजत के लिए आखिरी वक्त में, कि जब देखा जाता है कि भाई क्या बिल्कुल मामला जो है ना कुछ उस तरफ जा रहा है, तो तब वो आखिरी पत्ते को खेला जाता है। तो ये जो मामला था, ये खुद अंसारुल्लाह की तरफ से ये इसी मरहले के लिए था कि अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो उस वक्त आप आए, वो भी मरहलावार आएंगे, एक साथ नहीं है। यानी ईरान अपने भी हमलों को सही से कोऑर्डिनेट करके हमले कर रहा है, सिलसिलेवार, मरहलेवार। और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग भी शामिल हो रहे हैं एक के बाद एक, वो ईरान के तालमेल से हो रहे हैं। अरे सब, ट्रंप साहब ने पिछले दिनों क्या कुछ कह दिया, बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। मैं इस वक्त मुझे याद आ गई, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि हमारी ईरान से बात हो रही है, फिर वहां से जब इनकार आया तो एक मीडिया वाले ने उनसे पूछ लिया, अरे साहब वहां से तो इनकार आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिनसे हमारी बात हो रही है वो हो सकता है सरकार में बात ना कर पाए हों, और इसलिए कि हमने उनका टेलीफोन वगैरह सब तबाह कर दिया है। ये तो हूथी अंसारुल्लाह से भी जुड़े हुए हैं, हिजबुल्लाह से भी जुड़े हैं, उनका कम्युनिकेशन कहीं खराब नहीं हुआ। कम्युनिकेशन खुद शायद ट्रंप के दिमाग के जो कम्युनिकेशन लाइनें हैं वो खुद आपस में मेल नहीं खाती, एक एक मिनट में वो बयान बदलते रहते हैं। जी, आप हूथी अंसारुल्लाह के बारे में बता रहे थे। जी, तो ये सिलसिला वहां पे उन्होंने कहा कि वो भी जो है वो भी सिलसिलावार होगा, एक बारगी नहीं है। काज़मी साहब, अभी जो मिसाइल अंसारुल्लाह के पास हैं नए, अभी 2 महीना पहले जो इन्होंने तजुर्बे किए हैं, वो मिसाइल सामने नहीं आए हैं और इतना जल्दी आएंगे भी नहीं वो। और खुद ईरान के पास जो मिसाइल हैं, हमने बहुत पहले कहा था काज़मी साहब, हो सकता है कोई कहे कि भाई पता नहीं ये कहां से बात कह रहे, और खुद जो है जो बना रहा है उसने खुद नहीं बताया है, ना तजुर्बा किया, ये पता नहीं कहां से कह दे। लेकिन धीरे धीरे करके सामने बात आई। हमने कहा जो है मिसाइल कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, हमने मिसाइल अबू माजी मोहंदिस का जिक्र किया, फिर हमने राडार सिस्टम हसन नसरुल्लाह का जिक्र किया, जबकि उस वक्त आया भी नहीं था। अब वो बाकायदा तौर पे काम में आ चुका, अब बाकायदा सिलसिला जारी है। अभी बहुत सारे ऐसे बाकी हैं कि जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए काज़मी साहब। मैं यहाँ पे रुक के इस्राएली जर्नलिस्ट जो सबसे बड़ा है और बहुत दिखता है, और आजकल वो बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है, उसका नाम अलियोन मिजराही,
اس کی میں ایک بات یہاں پہ کہہ دوں کہ جو اسرائیلی ہے وہ کہتا ہے کہ اس جنگ میں نتنیاہو کامیاب ہو گیا. اچھا. کیسے؟ کہا کہ اس نے ٹرمپ کو ناتھی باندھ کے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ناتھی باندھنا، جو بیل گائے بھینس کو جو باندھ کے کھینچتے نہیں ہیں، بالکل جی بالکل باندھ کے کھینچ کے میدان میں لے کے آ گیا ہے. اب یہ آ گیا سامنے. لیکن مجھے الیون مزرائی کہتا ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا جلدی ٹرمپ آ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ 3 وجہ ہوں گی. ایک وجہ جیفری ایبسٹن کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ اس کے اپنی بزنس کا مسئلہ، تیسرا مسئلہ ان دونوں کے درمیان یعنی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو یہودی لابی جو کام کر رہی ہے امریکہ میں، اس کا پریشر اور زور کتنا پڑا ہوا ہے. ابھی آگے جو الیون مزرائی کہتا ہے کہ یہ جنگ اگر بری جنگ میں چینج ہو گئی، زمینی طور پہ اگر حملے کی تیاری اگر کرتا ہے امریکہ، تو اس تیاری میں اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان امریکہ کو ہوگا. ایرانی سالوں سے اس جنگ کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی تم آؤ، ویلکم، خوش آمدید، اہلا وسہلا. ہم تو بیٹھے سالوں سے. مزرائی کہہ رہا ہے کہ ایرانی سالوں سے اس جنگ کی تیاری میں ہیں، اگر یہ زمینی جنگ کے چھیڑ دیا یا اترا اس پہ تو سب سے بڑا نقصان اس کو ہوگا. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوگا دنیا کو، خصوصی امریکہ اور اسرائیل کو. اب آگے کہتا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ جنگ ختم ہونے کے بعد پھر نہ وہ نظام باقی ہے رہے گا جو تھا بھی ہے، نہ پورے مڈل ایسٹ میں ویسٹرن کنٹریز کا کوئی ایک فوجی باقی رہے گا، نہ کوئی ایک بیس باقی رہے گا. اس جنگ کے خاتمے پہ پورا بدلا ہوا ملے گا، نہ کوئی امریکن فوج ملے گی، نہ ایک فوجی آپ کو ملے گا، نہ اس کا کوئی ایک بیس ملے گا. کون کہہ رہا ہے؟ الیون مزراہی، اسرائیل جرنلسٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جب اس علاقے میں امریکی یا ویسٹرن فوجی نہیں رہیں گے جو ان عرب حکومتوں کے محافظ سمجھے جا رہے تھے، پروٹیکٹر اور سنرکشک سمجھے جا رہے تھے، گارڈین سمجھے جا رہے تھے، تب تو یہ حکومتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہلیں گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی، آج ہم نے ویڈیو دیکھی بحرین میں ایک پبلک میں سے وہ پولیس والوں پر گاڑی چڑھا دی، یہ کہتے ہوئے کہ صاحب آپ جو ہے اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا ہے مختصر ذرا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. کاظمی صاحب میں یہاں پہ بتاؤں، اس سے پہلے ہمیں شاید اس سے 2-3 ہفتہ پہلے ہم نے کہا تھا علاوہ سلطنت عمان کے پورے گلف میں کوئی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے. سلطنت عمان باقی رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے اور اس کی پبلک کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی گلف ممالک ہیں، ابھی کل ایک امریکن جرنلسٹ اور انگلینڈ کا اور ایک فرانس کا اور 2 عرب کے، ایک عراقی اور ایک دوسری ملک کا، مصر کا تھا یا الجیریا کا تھا، ان کا باقاعدہ ایک ڈیبیٹ سسٹم چل رہا تھا. اس میں باقاعدہ طور پہ 3 ملکوں کو تو بالکل خاتمے سے دکھایا اس نے. کہا کہ اس کی یہ جنگ ختم ہوتے ہوتے کویت اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا، امارات اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا، قطر اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ امارات سلطنت عمان میں تقسیم ہوگا، ملے گا، اور پھر ادھر آ جائیں. کہا کہ قطر سعودیہ میں ملے گا، اور کویت عراق میں ملے گا. یہ خود ان کا وجود نہیں ہے ملکوں کا. یہ تو آپ نے بہت بڑی پیشین گوئی کی، اور نہ آپ نے کی بلکہ آپ ریفرنسز دے رہے ہیں کچھ عرب جرنلسٹ کے. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. 1 منٹ میں آپ جنگ کے موجودہ حالات، اور جب ہم اگلے منڈے میں آپ سے بات کریں گے تب تک کم سے کم بتا دیجئے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. ابھی دیکھیں کاظمی صاحب، میں درشکوں کو یہ بتا دوں کہ سخت تو ہے، ہم ہوا میں اڑنے والی بات کرتے نہیں ہیں، بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے کہ 2 پاگل جمع ہوئے ہیں، اور ایسے پاگلوں کے درمیان عقل مندوں کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہو جاتا ہے. عقل مند سے عقل مند بات کر لیتا ہے کاظمی صاحب، جب پاگل سے جب بات کرنے جائے نا تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ جمع ہوئے ہیں، کچھ آگے کا ہے، لیکن آیا اس کے لیے تیاری ہے، پوری تیاری ہے. میں امت انسانیت کے لیے پیغام، پورے امت اسلامیہ کے لیے، اس سے بڑھ کر ضلالت عربوں کی کیا ہو سکتی ہے. کل ٹرمپ کہہ رہا ہے، اب وہ الفاظ میں نہیں کہوں گا، محمد بن سلمان کو کہہ رہا ہے کہ تم آ کے میرے پچھواڑے کا بوسہ کرو اور چومو، اس سے بڑھ کر تباہی کیا مل سکتی ہے اور بے غیرتی تمہاری.
बताइए, ये वाकई अब बताएं, वो बड़ी अजीब गाली दी है ट्रंप ने। और बताइए ये अब। और ये तमाम अरबों की जो हमीयत, क्रेडिबल, मतलब जी इज्जत, उस सबको उसने बिल्कुल निशाना बनाया है। और ये गुलामी बिल्कुल। में इतने बिके हुए हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा 1979 से 79 से अब तक कि ईरान हमारा दोस्त है, दोस्त रह सकता है या दुश्मन है। प्रोपेगेंडे के जरिए, ये मैं अक्सर कहता हूं, आपने बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, गहराई से इंफॉर्मेशन दी है, बारीकी से इंफॉर्मेशन दी है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से आखिर में कहना चाहूंगा, प्रोपेगेंडे का असल काम यही होता है कि दुश्मन को दोस्त की तरीके से और दोस्त को दुश्मन की तरफ से पेश किया जाए, ताकि जब आपके पास आपको परेशानी हो तब आप तनहा रह जाएं और दुश्मन उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।